الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعمیر سیرت ایک حدیث شریف کی روشنی میں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا موضوع بھی دیگر موضوعات کی طرح نہایت اہم موضوع ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی شرح اور اس کی تشریحات کی روشنی میں ہم ایک سبق سیکھیں گے اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ آپ کی حدیث شریف کا مضمون ایک ایک جملہ اگرچہ الفاظ مختصر سے ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا ایسا سلسلہ ہے کہ اس کو جتنا بھی پھیلایا جائے، جس قدر بھی اس میں توجہ کی جائے تو نئی روشنی حاصل ہوتی ہے اور نئی خوشبو بندے کو میسر آتی ہے. جو حدیث شریف آج ہمارے لیے موضوع سخن ہے یہ صحیح بخاری شریف کی 10ویں حدیث شریف ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه رسوله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کی شناخت کو بیان کیا، مسلمان کی پہچان کو بیان کیا. بلکہ دوسرے مقام پر صحیح بخاری شریف میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الاسلام افضل، کہ افضل اسلام کس کا ہے، بہترین اسلام کس کا ہے، تو اس کے جواب میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس بندے کا اسلام افضل اسلام ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے حقائق اور اس کی علامات کو بیان فرماتے ہیں۔ اس مقام پر اسلام کی علامات کو بیان کیا گیا، اسلام کی شناخت کو بیان کیا گیا کہ جب کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ فلاں بندہ جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو اس کے بلند اسلام کی معرفت مجھے حاصل ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کو بیان کیا کہ جب اس کی زندگی میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں تمہیں یہ علامتیں مل جائیں گی تو گواہی دے دینا کہ اللہ نے اس کو افضل اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر حقیقت اسلام کا اجمالی تذکرہ ہے اور علامات اسلام کا تفصیلی بیان ہے۔ چونکہ حقیقت اسلام تو یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کو ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، کتب اور رسل پر ایمان لانا۔ جو اسلام بمانا ایمان کی حقیقت ہے اس کو یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں تھا، یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ جس بندے کو حقیقت اسلام حاصل ہے، ارکان اسلام پر اس کا ایمان ہے، اس کے بعد اس کا اسلام اگر تم دیکھنا چاہو کہ کیا فضیلت کے درجے تک پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا، تو پھر اس کی سیرت میں سے یہ نشانیاں تلاش کرو۔ اگر یہ نشانیاں تمہیں مل گئیں تو پھر اس کا اسلام فضیلت کے درجے تک پہنچ چکا ہے، کامل اسلام ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا اسلام ناقص اسلام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے اسلام کا یہی تعارف ہے کہ ایک شخص جس کو آخرت پر یقین نہ ہو، اللہ کی توحید نہ مانتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہ ہو، اور ویسے وہ بے ضرر انسان ہو، اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہاتھ اور اس کی زبان اس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو کہا جائے کہ اس بندے کا ایمان کامل ہے۔ اس کا تو ابتداً ایمان ہوگا ہی نہیں، چہ جائے کہ ایمان آگے کامل بن جائے۔ یہ تو علامات ایمان ہے، اصل میں حقیقت ایمان وہ تو ارکان اسلام کی شکل میں پہلے ماننا اس کے لیے لازم ہے۔ وہ ماننے کے بعد اگر اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں گے تو اب یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کو اللہ نے کمال کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور اگر اس کو ابتداءً ارکان اسلام کی ہی جو حقیقت ہے وہ حاصل نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اگر کسی ایک کا تارک ہوگا اور کسی ایک سے معروم ہوگا تو اس کا اسلام ہی نہیں پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید مانتا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت نہ مانتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی توحید نہ مانتا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرے، یا اس طرح جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر منکر ہوگا تو وہاں پر نفس اسلام ہی موجود نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف کا تقاضا ہے کہ پہلے ارکان اسلام پر ایمان اس شخص کو حاصل ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ شناخت بھی حاصل ہے کہ اس کی سیرت اتنی کامل ہے کہ اس کا ہاتھ بھی
مسلمانوں کی ایذا سے رکا ہوا ہے، کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچتی اور کسی مسلمان کو اس کی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ علامات بیان کر دی. فرمایا اب تمہیں اس کے بارے میں گواہی دینا پڑے تو گواہی دے دو کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس بندے کو کامل ایمان عطا فرمایا ہے. اور اگر کوئی شخص جس کا ارکان اسلام پر ایمان ہے لیکن اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں، تو اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ بندہ بے ایمان ہے یا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ایمان تو ہے مگر ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. جس طرح کے حدیث شریف میں ہے لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں، جو وعدے کا پابند نہیں اس کا دین نہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وعدے کا پابند نہیں وہ کافر ہے، جو وعدے کا پابند نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا دین تو ہے مگر کامل دین نہیں ہے، اس کا دین تو ہے مگر فضیلت والا دین نہیں ہے، اس کا دین تو ہے مگر اس کا دین پسندیدہ دین نہیں ہے. وہ دیندار تو ہے، وہ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہے، اس کو جو کمال ہے اسلام کا وہ اس کو حاصل نہیں ہے. ایسے اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے تو یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس کی زبان سے فلاں کو گالی ملی ہے، اس کے ہاتھ نے فلاں کو مارا ہے، لہذا اس کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے. تو ہرگز اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو کامل ایمان دے دیتا ہے جس بندے کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جاتے ہیں. اگرچہ نفس ایمان تو اس صفت کے علاوہ بھی پایا جاتا ہے، نفس ایمان اس کے علاوہ بھی موجود ہوتا ہے، مگر ایمان کو عروج تب ملتا ہے جب بندے کی سیرت میں یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں. اس حدیث شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ سے تو محفوظ رہے اور قدموں سے وہ اوروں کو تکلیف دیتا رہے، کہ ذکر ہے صرف ہاتھ کا کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور کوئی اپنے قدموں سے دوسروں کو مارتا رہے. اور اس لفظ کا سہارا لے کے حدیث شریف میں تو ہاتھ کا ذکر ہے، پاؤں کا ذکر نہیں ہے، گھٹنوں کا ذکر نہیں ہے. تو میں ان اعضاء سے جو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوں اس کا مجھ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور یہ میری اسلام کی کمال کے خلاف نہیں ہے. اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، قدم یا گھٹنے کا ذکر نہیں کیا. تو محتشم سامعین حضرات یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اکثر افعال کا صدور ہاتھ سے ہوتا ہے، جب بندہ کسی سے کچھ لیتا ہے تو ہاتھ سے پکڑتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو ہاتھ سے دیتا ہے، اکثر وہ کاروبار کرتا ہے تو ہاتھ سے کرتا ہے. ہاتھ کو انسان کے اعضاء میں ایک سلطنت حاصل ہے اور اس کو سب پر ایک برتری حاصل ہے، یہاں تک کہ جو کام دیگر اعضاء سے کیے جاتے ہیں منسوب وہ بھی ہاتھوں کی طرف ہی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے یہ فلاں کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، حالانکہ وہ کام اس کے قدموں نے کیا تھا، وہ جرم اس کے دیگر اعضاء نے کیا تھا، لیکن منسوب ہاتھوں کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر مقصد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی کونی سے، اس کے قدم سے، اس کے گھٹنے سے، اس کے سارے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ عمومی طور پر تکلیف پہنچائی ہاتھوں سے جاتی ہے. اس واسطے جو غالب جس کا یہ وصف تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا. اور مقصود یہ ہے کہ مکمل طور پر مومن کے کسی عضو سے بھی دوسرے کو کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے.
تو اس کا مطلب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے لحاظ سے یہ واضح ہوا کہ ہاتھ چونکہ سلطنت کے لحاظ سے غالب افعال اس سے صادر ہوتے ہیں، اس کا غالب کردار ہوتا ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس کا تذکرہ کیا کہ جب اس کا ذکر آ جائے گا کہ ہاتھوں سے کسی اور کو تکلیف نہ دو تو باقی اعضاء کی تکلیف کو خود بخود سمجھ لیا جائے گا، چونکہ یہ واضح اور غالب تکلیف دینے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ذکر کر کے باقی سب کی تکلیف کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی فرما دیا کہ نہ اس سے کسی اور کو تکلیف دو اور نہ ہی باقی اعضاء میں سے کسی کے ساتھ کسی اور کو کوئی تکلیف دو۔ پھر خصوصیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ساتھ شامل کیا، من لسانہ و یدہ، زبان کو بھی کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ باقی سارے اعضاء کے مقابلے میں ان دو اعضاء کا ذکر اس واسطے کیا کہ زبان بھی تکلیف دینے کے لحاظ سے عمومی اس کا استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کے بعد اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اس کا اسلام اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنی طرف سے امن دے دیا ہے، میری طرف سے تم سلامتی میں رہو گے، میرا ہاتھ بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا اور میری زبان بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ اگر غور کیجئے تو اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کا صرف ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر ہاتھ کے ذکر پر مقدم کیا ہے۔ پہلے زبان کی عزت کا ذکر کیا اور پھر ہاتھ کی عزت کا ذکر کیا۔ پہلے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے اور پھر یہ بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ آخر اس تقدیم کی حکمت بھی کوئی ضرور ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا ذکر پہلے فرماتے اور زبان کا ذکر بعد میں فرماتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر اس کے بعد فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زبان سے ظلم کرنا ہاتھ سے ظلم کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے۔ ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنا مشکل ہے اور زبان سے ظلم کرنا آسان ہے۔ ہاتھ اٹھانے پر طاقت زیادہ لگتی ہے، زبان ہلانے پہ طاقت تھوڑی لگتی ہے۔ ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنے میں انسان کو اس کے لیے کچھ مزید اسباب کا ملنا ضروری ہے کہ ہاتھ کو خود ظلم میں استعمال کرے گا یا ہاتھ سے کسی آلے کو بطور ظلم استعمال کرے گا۔ اگر ہاتھ کو خود استعمال کر رہا ہے تو جس پہ ظلم کرنا چاہتا ہے اس کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس کے ہاتھ کے قریب موجود نہیں تو یہ اس سے اپنے ہاتھ پر ظلم، اپنے ہاتھ کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوگا پھر یہ اپنے ہاتھ سے اس کو مارے گا۔ اگر اس کے ہاتھ کی اس تک دسترس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے ہاتھ سے اس پر براہ راست بغیر کسی آلے کے ظلم نہیں کر سکے گا، جبکہ زبان کے لیے اور کسی آلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جس پہ یہ ظلم کرنا چاہتا ہے وہ اس سے 20 فٹ دور بیٹھا ہو تو جہاں بیٹھا ہے وہاں اپنی زبان سے یہ اس کو گالی دے کر اس پر ظلم کر سکتا ہے۔ تو زبان سے ظلم کرنا آسان ہے، ہاتھ سے ظلم کرنا مشکل ہے۔ تو جس سے ظلم کرنا آسان ہوگا اس سے ظلم کا زیادہ صدور ہوگا اور جس سے ظلم کرنا مشکل ہوگا اس سے ظلم کا کم صدور ہوگا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی کثرت ظلم کی وجہ سے اس کا پہلے ذکر کیا کہ فرمایا یہ زیادہ ظالم بن جائے گی۔ میری امت یہ خیال رکھے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ رہے۔ یہ ظلم اسہل ہے، اس کے مقابلے میں جو ظلم ہاتھ کرتا ہے وہ تب ہوگا اگر آلہ کے بغیر ہے
تو جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ ہاتھ کے قریب ہو تو پھر ظلم ہو سکے گا، ورنہ ہاتھ ظلم نہیں کر سکے گا. جبکہ زبان جو ہے اس کے لیے جس پہ اس نے ظلم کرنا ہے وہ قریب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ دور بھی بیٹھا ہو پھر بھی زبان بولے گی، اس کو گالی دے گی، اس کی عزت خراب کرے گی. تو چونکہ زبان کے ظلم کے مواقع زیادہ ہیں تو اس واسطے اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے. ہاتھ جو ظلم کرے گا اگر بغیر آلہ کے کرتا ہے تو قرب کی بنیاد پر، اور اگر دور سے ظلم کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی اسلحہ سے، کسی آلہ کی وجہ سے، اور پھر اس کا پایا جانا کسی وقت بندے کے لیے ممکن ہوگا، کسی وقت ممکن نہیں ہوگا، کبھی آلہ کے قریب ہوگا، کبھی اس سے دور ہوگا. تو وہ ظلم تب کر سکے گا جس وقت وہ آلہ اس کو میسر آئے گا. اور زبان کے لیے فائر کرتے وقت اس کو جو گولی استعمال کرنا ہے وہ کہیں دور سے نہیں لانا پڑے گی، جو ہی زبان کھولے گا تو یہ اپنی طرف سے فائرنگ شروع کر دے گا. تو اس میں ظلم اصل ہے، آسان ترین ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ مہلک ہے، اس واسطے اس کے ظلم کو پہلے ذکر فرمایا کہ اپنے آپ کو زبان کے ظلم سے محفوظ کر لو. دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنا سخت حملہ زبان کرتی ہے اتنا سخت حملہ ہاتھ نہیں کرتے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فرمایا تھا احج المشرکین، اے حسان یہ جو مشرک ہیں ابو جہل عتبہ و شیبہ ان کی حجب کرو، مذمت کرو، شعروں میں ان کے خلاف شعر پڑھو. انہو اشق علیہم من رشک النبل، فرما اتنا تیر سے گہرا زخم نہیں ہوتا جتنا تمہارے شعروں سے زخم گہرا ہوگا. ان مشرکین کی حجب مذمت کرو، اپنے اشعار کی شکل میں ان کے خلاف نظم پڑھو، ان کی مذمت کرو. ہمارے جو مجاہد ان کو تیر مار رہے ہیں، تیروں کے اثر جلد ختم ہو جاتے ہیں، مگر تمہارے جملوں کے اثر جو ہے وہ دیر تک باقی رہیں گے. تم اپنے اشعار کی شکل میں ان کی حجب کرو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ کا مارا ہوا، ہاتھ کی لگائی ہوئی ضرب جو ہے اس کا درد تھوڑا ہوتا ہے، اور زبان کے لفظوں کی جو درد ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے. تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس زبان کو مقدم کیا کہ اگر بلا وجہ کسی کے خلاف یہ کھلے گی تو ہاتھوں سے مارے ہوئے لگائے ہوئے زخم جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، مگر زبانوں کے زخم ختم نہیں ہوتے. اگر یہ عدم جواز کی شکل میں کھل جائے گی تو اس سے زیادہ فساد پیدا ہوگا. اس واسطے فرمایا مومن وہ ہے اور مسلم وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے بھی اوروں کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی اوروں کو محفوظ رکھتا ہے. یہ وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم کیا، من لسانہ و یدہ، زبان پہلے ذکر کی اور ہاتھ کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کیا. اور پھر تیسری وجہ یہ ہے ہاتھ سے جو ظلم ہوتا ہے وہ صرف موجودین پر ہوتا ہے، اور زبان سے ظلم ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں پر بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں پیدا ہونے والوں پر بھی ہو سکتا ہے. ہاتھ سے ظلم ہوگا تو اس زمانے میں جو موجود ہیں ان پر، جو ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے ان پہ ظلم کرے گا. جو 10 صدیاں پہلے فوت ہو چکے ہیں، آج کا ظالم جو اپنے ہاتھ سے ظلم کرنا چاہتا ہے ان پہ ظلم نہیں کر سکے گا. جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور ان پر ظلم نہیں کر سکے گا جو مستقبل میں آنے والے ہیں. ہاتھ سے جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ظلم کا دائرہ محدود ہے، وہ صرف جو لوگ حاضر ہے اس زمانے میں ان پر ظلم کر سکے گا. براہ راست کرے گا تو موجود پر کرے گا، اگر آلے سے کرنا چاہے گا تو غیب پر بھی کر سکے گا، دور سے بم برسا لے گا اور دور سے فائر کر لے گا، لیکن ماضی والوں پر بھی ظلم نہیں کر سکتا اور مستقبل والوں پر بھی ظلم نہیں کر سکتا. زبان وہ اسلحہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو موجود ہیں، جو زمانہ حال میں ہیں، ان پر بھی ظلم ہو سکتا ہے، اور جو گزر گئے ہیں ماضی میں ان کے خلاف بھی جب یہ بولتی ہے تو ان پر بھی ظلم کر سکتی ہے، اور جو مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے خلاف بھی زبان سے ظلم کیا جا سکتا ہے. تو اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو مقدم کیا ہے اور ہاتھ کے ذکر کو مؤخر کیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ
کہ جو اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ اگر توجہ کرتے جائیں تو بڑے دقیق معنی کا اس میں بیان موجود ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو حدود کو نافذ کرتا ہے، قاضی ہے اور جج ہے، حاکم وقت ہے، اس کو اللہ نے اپنی نیابت عطا فرمائی ہے۔ وہ چور کا ہاتھ کاٹتا ہے، وہ زانی کو رجم کرتا ہے، وہ قاتل کو قصاص میں قتل کرتا ہے۔ تو اب اس سے اس کو تکلیف پہنچی، اس مسلمان سے اس مسلمان کو جو کہ چور تھا، جو کہ بد کردار تھا، جو کہ قاتل تھا لیکن مسلمان تھا، اس حاکم وقت سے، اس جج اور قاضی سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو کیا یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گا کہ اس کا ایمان ناقص ہو جائے کہ اس سے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے؟ تو محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جس شخص نے ایک حد لگائی ہے وہ حاکم وقت ہے، اس نے جو کسی مجرم کو اذیت دی ہے تو یہ اذیت حقیقت میں اذیت نہیں، یہ حقیقت میں اس کے لیے راحت ہے۔ اس نے جب اس پہ حد لگائی تو آج نہیں کل اس کو محسوس ہوگا کہ یہ حد حقیقت میں میرے لیے اذیت نہیں تھی، یہ تو میرے لیے راحت تھی۔ اگر حد نہ لگتی تو پھر جہنم کے شعلے ملتے جو دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ اگر حد نہ لگتی تو پھر چوری کرنے سے باز نہ آتا تو مسلسل اس کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتے جاتے، اتنا مجرم بن جاتا کہ اسے بہت زیادہ درد برداشت کرنا پڑتا اور جہنم کا عذاب علیم اس کو لینا پڑتا۔ لہذا وہ قاضی اور وہ حاکم جس نے کسی پہ حد لگائی ہے وہ حقیقت میں اس کو درد نہیں پہنچا رہا، اس کو راحت پہنچا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انجام اور عواقب کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ اس مجرم کو حد لگ جانے کے بعد جنت بری عطا فرما دے گا۔ وہ اذیت اس کو شرعی طور پر اذیت نہیں کہا گیا، یا تو براہ راست اس کو مستثنی کیا گیا ہے یا اس کے انجام کو دیکھا گیا ہے، اس کے عواقب کو دیکھا گیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما۔ فرمایا ایک اسلامی حد جب حاکم وقت لگاتا ہے مجرم کے اوپر تو اس سے معاشرے کو کتنا چین ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے، اس بندے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا خیر من مطر 40 یوما، وہ ایک حد 40 دن کی بارش سے افضل ہوتی ہے۔ 40 دن کو رات کو بارش ہو جائے اور دن کو سورج طلوع ہو جائے، جتنا موسم خوشگوار ہوتا ہے، جتنی ہریالی آتی ہے اور جتنی برکتیں آتی ہیں، وہ 40 دن کی اس طرح کی بارش ایک طرف اور ایک حد اسلامی نافذ کرنا ایک طرف۔ تو اس واسطے یہاں پر حد نافذ کرتے وقت جو کسی کو درد پہنچایا جا رہا ہے اس کا اس حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ درد حقیقت میں راحت ہے جس کی وجہ سوسائٹی کو بھی چین ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب رجم کی حد لگائی گئی، رجم کی سزا جب ان کو دی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز کے بارے میں کوئی بندہ آج کے بعد بات نہ کرے کہ ماعز اللہ اس نے برائی کی اور اس نے یہ کیا۔ فرمایا لقد توبہ توبہ، حضرت ماعز نے ایسی توبہ کر لی ہے جو ایک امت کے لیے کافی ہے۔ ان کی یہ توبہ، انہوں نے خود آ کے اپنا جرم بتایا، خود اپنے اوپر حد لگائی۔ نبی علیہ السلام روکتے رہے کہ ماعز تم مجنون تو نہیں ہو، کیسے بول رہے ہو، عقل تمہاری صحیح ہے؟ وہ بار بار اقرار کر رہے تھے کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد نافذ کرو، مجھ پہ حد لگاؤ۔ کوئی گواہ نہیں تھا، خود آ کے حد لگوا لی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ماعز اتنے پاک ہو گئے ہیں، اگر ان کی طہارت کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ طہارت ایک امت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس واسطے یہ حد لگاتے وقت
جو کسی کو اذیت ہوگی وہ اذیت اس حدیث میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ اذیت نہیں، حقیقت میں وہ راحت ہے جو بندے کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے گی۔ اب دیکھیے اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لسان کو مقدم کرنا اس لیے بھی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخواف ما تخاف علیہ، ایک شخص آیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ کون سی چیز مجھے زیادہ تباہ کر سکتی ہے اور کس چیز سے مجھے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو میرے نامہ اعمال کو خراب کر سکتی ہے اور کیا وہ خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں جہنمی بن سکتا ہوں؟ تو فاخذ بلسان نفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا، فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جس پر میں تمہیں جس کا زیادہ خطرہ تمہارے بارے میں محسوس کر رہا ہوں، یہ زبان چلے گی اس کی وجہ سے جو تمہیں نقصان پہنچے گا، اتنا کوئی دوسرا عضو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہو، لہذا اپنی زبان کو روک رکھو۔ اس زبان سے جب بھلا آنے کو آتا ہے تو بہت سا فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ زبان جب بلا وجہ چلتی ہے، کسی کی عزت کو کاٹتی ہے، کسی کو گالی دیتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، بلا وجہ یہ چلتی ہے، فرمایا یہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان کے آگے اس امر کا اظہار کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اے زبان تو سیدھا راستہ اختیار کر، نحنو فیکا، ہماری سلامتی تیرے پیچھے ہے، ان استقمتا استقمنا وَإِنْ وَجَجْتَا اے وَجَجْنَا، اگر تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم ٹیڑھی ہو جائیں گے، اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے ہیں، ہماری سلامتی تیرے پیچھے ہے، اگر تو نے کسی ایک شخص کو بھی گالی دے دی تو تھپڑ ہمیں کھانے پڑیں گے۔ پورا بدن اس زبان کو کہہ رہا ہے کہ ہماری سلامتی تیرے پیچھے ہے، اگر تو سیدھی ہے بدن سلامت ہے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی بدن ٹیڑھا ہو جائے گا، تو بولے گی بدن کو مار پڑے گی، تو بولے گی بدن کو زخمی ہونا پڑ جائے گا، تو بولے گی تیرے پیچھے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، تیرے پیچھے قدم زخمی ہو جائیں گے، تیرے پیچھے پورا بدن لہولہان ہو جائے گا، اور اگر تو سیدھی رہے گی تیرے پیچھے پورے بدن کی عزت ہوگی، تیرے پیچھے پورے بدن کا وقار ہوگا، تیرے پیچھے پورے بدن کی تعظیم ہوگی۔ اس واسطے زبان کا اتنا بڑا کردار ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرما دیا یہ سیدھی رہے گی بندے کو پورے دن عافیت میسر رہے گی۔ ان استقمتا استقمنا، اگر تو مستقیم رہی تو ہمیں استقامت مل جائے گی۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ اس کا ظلم تھوڑا ہے، اگر زبان ظلم پہ اتر آئے اس کا ظلم اتنا ہے کہ جس ظلم کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بیٹھے بیٹھے انسان اپنے طور پر بھی جب سامنے کوئی موجود نہ ہو پھر بھی اس کی وجہ سے ظالم بن جاتا ہے، اور یہ ظلم اس کا صدور بندے سے ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا المرء مخفی تحت لسانہ، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ نہیں فرمایا اپنے قدم کے نیچے چھپا ہوا ہے، فرمایا بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کیسے زبان چھوٹی سی ہے مگر پورے بدن پر اس کا سایہ ہے، پورے بدن کا تعارف زبان سے ہے۔ جب بندہ بولتا ہے سن کے تم کہتے ہو یہ عالم دین ہے، اسی زبان سے بولتا ہے کہتے ہو یہ بالکل جاہل ہے، یہ بالکل جاہل ہے۔ اسی زبان سے جب وہ بولتا ہے تو کہتے ہو یہ بڑا سنجیدہ انسان ہے، اسی سے بولتا ہے کوئی تو کہتے ہو یہ بڑا بے وقوف انسان ہے۔
تو پورے کا پورا انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان اس کا تعارف ہے. زبان اچھا بولتی ہے، انسان کا اچھا تعارف ہوتا ہے. زبان برا بولتی ہے، انسان کا برا تعارف ہو جاتا ہے. انسان کی ساری پہچان اس زبان کے ساتھ ہے. یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر مقدم کیا، کیونکہ ہاتھ کے نیچے بندہ چھپا ہوا نہیں ہے، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب تک خاموش رہا بڑا بھرم بنا ہوا تھا، اس کو بڑا عظیم سمجھا جا رہا تھا. اور جب زبان سے اس نے بولنا شروع کیا تو اگر اس کے اندر کچھ نہیں تھا تو سارا بھرم اس زبان نے کھول دیا، جو کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی اس اہمیت کے پیش نظر فرما دیا من لسانہ و یدہ. پہلا نمبر زبان کا ہے، دوسرا نمبر ہاتھ کا ہے. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے بھی اوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اپنے ہاتھ سے بھی اوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. پھر اس حدیث شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم کہا، المسلمہ نہیں فرمایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن مسلمان تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو سنبھال کے رکھے، اور جو مسلمہ ہے عورت اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اپنی زبان سے کہے اور جو چاہے اپنے ہاتھوں سے ظلم کرے. تو ہرگز یہ مطلب مقصود نہیں ہے. یہ حکم تغلیباً ہے کہ عورتیں وہ مسلمان مردوں کے ذکر کے اندر شامل ہیں. جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے اقیم الصلاۃ حکم دیا ہے، یہ مردوں کو حکم ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، لیکن کسی کو کوئی شک نہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اگرچہ صیغہ مذکر کا ہے مگر مراد عورتیں بھی ہیں. جس طرح مردوں پہ نماز فرض ہوئی ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی فرض ہو گئی ہے. ایسے ہی المسلم من سلم المسلمون، یہ اگرچہ لفظ مسلم مذکر کا ہے لیکن یہاں حکم عورتوں کا بھی بیان کیا جا رہا ہے. جس طرح مردوں پر یہ حرام ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی پر ظلم کرے، ایسے ہی عورتوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی پر ظلم نہیں کر سکتی. اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گی اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھیں گی تو خالق کائنات جل جلالہ ان کو بھی ایمان کامل کا مرتبہ عطا فرمائے گا. پھر اس مقام پر المسلم من سلم المسلمون، مسلم وہ ہے کہ مسلمان جس کے ہاتھ سے بچے رہے. اس سے واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ جو مسلمان نہیں کافر ہے اس کو اذیت اس سے روکنا یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری نہیں. جو کافر ہے اور حربی کافر ہے، ذمی کافر نہیں، حربی کافر ہے، اس کو اذیت دینا اور جو حربی کافر ہے اس پر ہاتھ اٹھانا یہ مومن پر بعض وقت فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات میں واجب ہوتا ہے. تو اس کا اسلام میں کسی طرح کا کوئی مقام نہیں ہے کہ مومن پر لازم کر دیا جائے کہ تم نے اپنی زبان سے حربی کافر کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا اور تم نے اپنی زبان سے اس کے بارے میں کوئی اظہار نہیں کرنا، بلکہ یہ لازم قرار دیا گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کہ جو لوگ تمہارے دشمن ہیں، ایمان سے خارج ہیں اور حربی کافر ہیں، انہیں محسوس ہونا چاہیے تمہاری زبان بھی ان کے بارے میں سخت ہونی چاہیے، تمہارا ہاتھ بھی ان کے بارے میں سخت ہونا چاہیے. جیسے اپنوں کے لحاظ سے نرمی ضروری ہے ایسے ہی مومن ہونے کے لیے ان لوگوں کے لحاظ سے سخت ہونا بھی بڑا لازم ہے. اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت اور اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. نصف ہے اللہ کے لیے مومنوں سے پیار کرنا اور نصف ہے اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے مخالفت کرنا، ان سے نفرت کرنا. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ مومن کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. وہ ہلکا یارا تو اب ریشم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اس میں دونوں شانیں موجود ہوتی ہیں. اپنوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرے ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری زبان سے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ان کا ذمہ مسلمانوں نے نہیں اٹھا رکھا ان کے لیے یہ دونوں چیزیں بندہ مومن کی ہتھیار کی طرح ہیں. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
اے حسان تم بولو، جبریل امین کو اللہ نے تمہارے ساتھ تائید کے لیے کھڑا کر دیا ہے، تم بولتے جاؤ، اور تمہارے لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیروں سے بھی زیادہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج اس لحاظ سے یہ بات بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جب عالم کفر کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ہر بھی کافر وہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے شاعر اسلام کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید برہان رشید کی توہین کے واقعات ہو چکے ہیں، اور امت مسلمہ کا خون مسلسل ان لوگوں کے ہاتھوں بہ رہا ہے، وہ خون کے جو کہ کعبۃ اللہ سے بھی مقدس ہے، تو ان لوگوں کے خلاف ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہماری ان سے کوئی موالات نہیں ہے، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، ہمارے ہاں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، ان کے لیے سختی کا اظہار کرنا اور ان کے لیے اپنی دلی دشمنی کا اظہار کرنا، یہ بھی اس حدیث کے مضمون کا حصہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے نرمی رکھتا ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کا ہاتھ اور جس کی زبان اللہ کے دشمنوں کے لیے وہ ہمیشہ سخت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ مومن کے اسلام کو کمال اور عروج مظہر آتا ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے اس بات کو کہ ذمی کی حیثیت وہ مسلمان جیسی ہے، اس کا مال اور اس کی جان، اس کا احترام ایسا ہی ہے جس طرح کے مسلمان کے جان اور مال کا احترام ہے۔ اور المسلم من سلم المسلمون کے تحت باقاعدہ محدثین نے عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی نے ذمیوں کا ذکر کیا کہ یہاں پر ان کو اذیت نہ دینا اور ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ بھی اسلام کو مقصود ہے۔ اگرچہ لفظ مسلمون کا ہے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جن کا ذمہ مسلمانوں نے لے رکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہم یدن علی من سواہم، مسلمان اپنے مخالفین کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہے، اور فرمایا جب ان میں سے کوئی ادنا بندہ بھی کسی کو امن دے دے تو بڑوں پر لازم ہے کہ اس امن کا احترام کریں اور اس امن کو اس کو پوری طرح اپنی طرف سے اس کو توثیق دیں۔ جب کسی کو کسی نے امن دے دیا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، پھر سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس امن کا پہرا دیں، اس پہ حفاظت کریں۔ تو اس لحاظ سے ذمی بھی اس مفہوم میں شامل ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ جس نے ذمی پر ظلم کیا اس کا مال کھا گیا، اس کو اس نے تکلیف دی، انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا تو میں ذمی کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور میں خود اس کے بارے میں جھگڑا کروں گا کہ ذمی پر کسی نے ظلم کیوں کیا تھا۔ اس واسطے ذمی المسلمون کے اندر ضمن موجود ہے، اس کے مال جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن جو ذمی ہوگا اس کا یہ ادب اور احترام اور اس کو امن دیا جائے گا، اور جو ذمی نہیں ہے اس کے لیے سختی کا صدور بندہ مومن سے، یہ اس کے ایمان کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اور آج ذمی ہونا یہ نہایت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ جن لوگوں سے آج ہمارا مقابلہ ہے، یا جو اسلام کے باہر جتنے بھی لوگ مختلف معاہدوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان پر بہت کم ذمی کی تعریف سچی جاتی ہے۔ ذمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلم امہ کے عقائد کے خلاف بول نہیں سکتا، مسلمانوں کے نظام کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اسلام کی کسی تعلیم کا وہ مذاق نہیں اڑا سکتا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ سوسائٹی کے اندر چلے تو راستے کے درمیان نہیں چل سکتا، وہ گلی کے کنارے پہ چلے گا، اور ذمی کا مخصوص لباس ہوگا جو اس کو پہننا لازم ہوگا تاکہ گلی بازار میں چلتے ہوئے بندوں کو پتہ ہو کہ یہ اس ملک کا ذمی ہے اور یہ عام آزاد انسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو لوگ ذمی کہتے ہیں وہ تو اس ملک پہ سوار ہو چکے ہیں اور ان کی حیثیت جو ہے وہ محکوم کی نہیں حاکم کسی بنی ہوئی ہے، لہذا وہ جب تک اسلام کے ذمہ کے قانون پر پورے نہیں اترتے اس وقت تک ان لوگوں کو ذمی حقوق اور ذمی احکام کے تحت ان کو نہیں لیا جا سکتا۔ آج پورے عالم اسلام کے اندر ایسے لوگ ان کے اسلام کے خلاف ان کی جو ہے شرنگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اگرچہ ہمارے ملک کے اندر چھپے ہوئے ہوں، ان کی اتنی شرارتیں ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف
کہیں ختم नबूवत के बारे में उनकी शर्मंगेजियां हैं, कहीं इस्लाम की तालीमात और शायर इस्लाम के खिलाफ उनकी शर्मंगेजियां हैं, कहीं बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनके लिटरेचर मुख्तलिफ सूरतों में छप रहे हैं। तो ये सारी सूरतें जिम्मा को खत्म करने का ऐलान है। अगर उनमें से किसी ने कोई वादा किया भी था किसी मुसलमान के साथ, जब एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की मामूली सी तौहीन कर देता है उसका जिम्मा खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका कोई एहतराम बाकी नहीं रहता। इस वास्ते ऐसे लोगों को अगर किसी ने कोई नरमी उनके साथ रखनी है तो फिर पहले बाकायदा उनको जिम्मी के दायरे में लाना पड़ेगा। जब जिम्मी के तारीफ में आ जाएंगे फिर उनका अदब व एहतराम, उनके खून का, उनकी जान माल का हिफाजत का जिम्मा मुसलमानों के जिम्मा होगा। और अगर वो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह के शर्मंगेजियों में एलानिया तौर पर शरीक हो रहे हैं, ऐसे लोगों को हरगिज अहले जिम्मा नहीं कहा जाएगा और न ही उनका की जान माल का अदब एहतराम मुसलमानों पर लाजिम है। जिस तरह के शरीयत मुतहरा ने उसको बयान किया था वो जिम्मा के तहत आ जाएंगे, फिर इस्लाम उनको वो अमन देगा जो इस्लाम अपने बेटों को अमन अता फरमाता है। मोहतरम सामीन हजरात, हदीस शरीफ का अगला हिस्सा ये है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुहाजिर मन हजरा मान हल्ला। मुहाजिर वो है कि जिसने उस चीज को छोड़ दिया जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया था। ये लफ्ज बोलना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, यह भी जवामे कलम में से है। मुहाजिर, इसके दो तर्जुमे हैं, एक है कामिल मुहाजिर, एक है हकीकी मुहाजिर। मुहाजिर का लफ्ज हिजर से है जिसका मतलब होता है जुदाई। तो मुहाजिर उसने अपना वतन छोड़ा, वतन से दूर चला गया, महज इस्लाम के लिए उसने वतन को छोड़ दिया। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुहाजिर के लिए जो वतन छोड़ के निकला है फरमाया, तुम हकीकी मुहाजिर तब बनोगे जब उन चीजों को छोड़ दोगे जिनके छोड़ने का मैंने हुक्म फरमाया है। मुहाजिर वो है जो अपने आप को दूर रखे, किससे? हर हराम काम से। मुहाजिर वो है जो अपने आप को नमाज के नागे से दूर रखे, अपने आप को रोजा इफ्तार करने से यानी रोजा छोड़ने से, रोजा न रखने से दूर रखे, बल्कि रोजा रखे। मुहाजिर वो है जो अपने आप को शराब नोशी से दूर रखे, अपने आप को बदकारी से दूर रखे, अपने आप को हकूकुल इबाद गशब करने से दूर रखे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, यूं ना समझो कि हम इस्लाम के लिए घर छोड़ के निकल आए तो हमें हिजरत का मुकम्मल सवाब मिल गया। हिजरत का सवाब उसे मुकम्मल मिलेगा जो आखिरी सांस तक गुनाहों की सरजमी से, गुनाहों की वादी से हमेशा अपने आप को दूर रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको हकीकी मुहाजिर का सवाब अता फरमाएगा। दूसरा मतलब यह था, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की उम्मत के अहवाल को देख रहे थे। फरमा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए हिजरत का चांस ही नहीं होगा, ऐसी जरूरत ही नहीं होगी कि वो अपने घर छोड़े और मुहाजिर बन के निकले। वो दारुल इस्लाम में रहते होंगे, दारुल हरम उनका मस्कन नहीं होगा, दारुल इस्लाम में है। अब बार बार ज़हन इस तरफ जाता है कि काश अल्लाह मुझे भी हिजरत का सवाब देता, और मैं रहता ऐसी जगह पे हूं कि जहां से मैं हिजरत कर नहीं सकता। अगर जाऊं फिर भी हिजरत का हुक्म ही नहीं है, हिजरत का सवाब ही नहीं है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क़यामत तक अपने हर उम्मती को हिजरत का तोहफा दे रहा हूं। ठीक है, जो घर छोड़ के बैर नहीं जा सका मैं उसको भी हिजरत का पैगाम देता हूं। तुम अपनी बुरी आदतों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें हिजरत का सवाब अता फरमा दूंगा। अल मुहाजिर, मुहाजिर वो है मन हाजरा, जिसने छोड़ दिया उस चीज को जो अल्लाह ने नापसंद की है। अगरचे अपने घर में रहता है, अपने मोहल्ले में रहता है, अपने दोस्तों में रहता है, अपने अहलो अयाल में रहता है, लेकिन फिर भी मुहाजिर बन सकता है, फिर भी हुक्मी तौर पर उसको हिजरत का सवाब मिल सकता है। किस बुनियाद पर? फरमाया, जो कुछ खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने मना किया है, जो मैंने नापसंद किया है, जो शख्स ऐसी चीजों को छोड़ देगा हम उसको अपनी तरफ से हिजरत का सवाब अता फरमाएंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर फरमा दिया, आज के बाद हिजरत नहीं। मक्का शरीफ से मुतलकन हिजरत की नफी नहीं थी। फतह मक्का के बाद मक्का शरीफ से अब हिजरत नहीं की जाएगी, यहां तुम बाकी रहोगे। अगर आपको हिजरत करेगा तो नाजायज है। अब ये दारुल इस्लाम बन गया है, अब यहां तुम हमेशा मौजूद रहोगे। अब मक्का शरीफ वालों पर हिजरत को हराम कर दिया गया
کہ 8 हिजरी के बाद तुम यहां से हिजरत नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद ये हिजरत का तोहफा उनको दिया जा रहा है। फरमाया जो शख्स मक्का शरीफ में रहकर आज भी इन बातों से अपने आप को दूर कर लेगा, मक्का शरीफ में रहता हुआ वो अपने आप को हर किस्म की कोताही से दूर रखेगा, तमाम मनहियात से और शरीयत की नापसंदीदा चीजों से अपने आप को दूर रखेगा, मक्का शरीफ में रहते हुए भी हम उसको हिजरत का सवाब अता फरमा देंगे। मोहतरम सामी हजरात, ये हदीस शरीफ हमारे लिए आईना सीरत है, इसमें इस्लाम का खुलासा मौजूद है। हर बंदा मोमिन वो जहां भी रहता है, जिस हालत में भी है, इस हदीस शरीफ को अपने लिए इमाम बना ले। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की सारी बुलंदियां उसको नजर आ जाएंगी। ये हदीस लाजिम कर रही है कि जब तुमने एतिकादियात में अपने आप को मुकम्मल कर लिया, अब इसके बाद ईमान को कमाल तब मिलेगा जब तुम बंदों के हकूक भी पूरे करोगे। पहली हैसियत तुम्हें मुयस्सर आ गई है, तुमने ईमान मुकम्मल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अकीदा सही अता फरमा दिया और अरकान इस्लाम को तुमने पूरी तरह समझ लिया। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने मुतक़दात मुकम्मल अता फरमाए हैं। इसके बाद भी लाजिम है कि तुम और आगे तरक्की करो और अपने आप को संवारो, अपनी सीरत को हसीन बनाओ। जिस तुम सोसाइटी में रहते हो, जिस मुआशरे में रहते हो, जितने लोग तुम्हारे साथ वाबस्ता हैं, तुम्हारे मोहल्ले में रहते हैं, तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, तुम्हारे माहौल में है, तुम्हारे कारोबार में तुम्हारे साथी है, या किसी लिहाज से भी तुम्हारा उनके साथ कोई सरोकार है, तुम्हारे ईमान की खुशबू तुम्हारे किरदार से आनी चाहिए और तुम्हारे ईमान की चमक तुम्हारी सीरत से मिलनी चाहिए। तुम्हारा मोमिन होना इससे साबित होना चाहिए कि तुम्हारी जुबान पर हिफाजत इस्लाम का पहरा लगा हुआ हो। कभी जुबान से किसी के खिलाफ ऐसा जुमला ना निकले जिससे उस भाई को तकलीफ होती हो, जिससे उस भाई को नुकसान पहुंचता हो, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचता हो, उसके वकार का नुकसान पहुंचता हो। तुम्हारे ईमान का तकाजा यह है, जब तुम औरों की अजमत को मान जाओगे, अल्लाह तुम्हारे ईमान को अजमत वाला बना देगा। इस हद तक जुबान खोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं अपना नुकसान करूंगा अगर मैं किसी और को कुछ कहूंगा, अगर मैं किसी की गीबत करता हूं, मैं किसी के ऐब निकालता हूं, तो ये नुकसान मेरा अपना है। क्योंकि इस तरह जुबान चलने से ईमान मेरा नाकिस हो जाएगा, इस्लाम मेरा नाकिस हो जाएगा। तो बंदा औरों का फायदा देखने के साथ पहले अपने फायदे को देखे कि मैं सोसाइटी में अगर बंदों का एहतराम करता हूं तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने मुझ पे इसलिए लाजिम किया है कि अगर मैं औरों की अजमत को सामने रखूंगा, खालिक़े कायनात मेरे इस्लाम को अजमत वाला बना देगा। और कहां तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लताफत को समझाया है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगरचे जुबान जो कुछ भी करती है उसको कौल कहा जाता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन कौलिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसके कौल से भी बंदे बचे रहे और जिसके हाथ से भी बंदे बचे रहे। हालांकि जुबान जो भी करती है वो कौल ही होता है, तो अगर लफ्ज लिसान की जगह लफ्ज कौल इस्तेमाल कर दिया जाता फिर भी मतलब सारा वाज़ेह हो जाता। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने लफ्ज कौल इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज लिसान इस्तेमाल किया। इसकी हिकमत भी मुहद्दिसीन ने यह बयान की कि कभी ऐसा होता है कि कौल के बगैर भी जुबान बंदों की तौहीन कर लेती है, तो कौल नहीं होता लेकिन फिर भी तौहीन पाई जाती है। तो सरकार को यह मकसूद नहीं कोई एक फर्द भी बाकी रह जाए और जिसकी गुंजाइश को ढूंढ ले, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जिससे लोगों के मजाक का हर फर्द खत्म हो जाए, हर जुज़ी और हर शख्स खत्म हो जाए। मुहद्दिसीन कहते हैं कभी कौल नहीं होता, जुबान फिर भी तौहीन करती है। किस तरह के बंदे जुबान निकाल के बोले बगैर भी बंदों की तौहीन करते हैं, इस्तेजा करते हैं, जुबान निकाल के भी औरों का मजाक करते हैं, बोले बगैर जुबान निकाल के इस्तेजा करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकसूद यह था कि ऐसा मजाक भी नहीं होना चाहिए जिसमें कौल तो ना हो लेकिन जुबान की हरकत शामिल हो। फरमाया मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जो हर किस्म के ऐब को खत्म कर दे। मिन लिसानिही व यदिही, मोमिन वो होता है कि जिसकी जुबान से मोमिन महफूज रहते हैं। लिहाजा अब जो बोले बगैर महज जुबान से इस्तेजा करना चाहता था, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्तेजा पर भी अपनी तरफ से पाबंदी लगा दी है। और दूसरी तरफ जो जामे अल्फाज दे दिए मुहाजिर, फरमाया मुहाजिर तुम घर में बैठे हुए हर वक्त इस हिजरत का सवाब ले सकते हो
हिजरत कमा सकते हो। और ये जामे मजमून है, पूरा दिन इसमें बंद है कि जो चीज भी, जो कैफियत भी इस्लाम को पसंद नहीं है, जब तुम उसको नापसंद करोगे हिजरत का सवाब मिलेगा। सुबह का वक्त था, उस वक्त जो बातें इस्लाम को नापसंद थी तुमने उनको छोड़ा, हिजरत का सवाब मिल गया। दोपहर का वक्त आया, फिर भी दाएं बाएं ऐसी चीजें फैशन की बाल खोले खड़ी थी, तुमने फिर भी उनको छोड़ा, हिजरत का सवाब मिल गया। पिछला पहर आया, दाएं बाएं हर तरफ माहौल सारा ख्वाहिशी से भरा हुआ था, उरियानी से भरा हुआ था, तुमने अपनी आंखों पे पहरा रखा, अपने कानों पे पहरा रखा, अपने आप को बचा के रखा। अल्लाह ने पिछले पहर भी हिजरत का सवाब अता फरमा दिया। शाम आ गई है, रात का वक्त आया है, लोग फिर बुराई में डूब गए हैं, तुमने फिर अपने आप को अच्छाई की तरफ माइल किया है और अपने दिल में उस बुराई से नफरत रखी है, अपने आप को उस बुराई से दूर रखा है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू पूरी रात हिजरत का सवाब अता फरमा देगा। तो ये इस्लाम का पूरा लाइफ कोड इस हदीस शरीफ के अंदर बंद है। एक हदीस जो है वो तामीर सीरत के लिए काफी है। अगर इंसान इसकी जुज़ियात को सामने रखे, हर वक्त उसको हिजरत का सवाब, हर वक्त उसकी अजमत तोबाला, हर वक्त उसको जन्नत के पैगाम। इस वास्ते के रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे इरशाद दे दिया, फरमाया जो कुछ भी अल्लाह को नापसंद है, जब तुम उसको नापसंद करोगे अमलन, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू हर सांस में तुम्हें हिजरत का सवाब अता फरमा देगा। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू हम सबको इस हदीस के मजमून पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।